اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے، اور سیرت المہدی کے حوالوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے ہمارا، اور سیرت المہدی کے اب تک جلد دویم حصہ چہارم کے حوالہ جات پیش کیے جا رہے ہیں، اور میری خصوصی گزارش ہوتی ہے کہ ان حوالوں کو لازمی دیکھا کیجیے۔ بہت سے ایسے حوالے ہیں جو آج تک سوشل میڈیا پہ شیئر بھی نہیں ہوئے، تو وہ سیرت المہدی کے جب سلسلہ یہ چل نکلا ہے تو اس میں کئی حوالے ایسے آ جاتے ہیں جو آپ نے پہلے کہیں پہ دیکھے سنے نہیں ہوں گے، اور یہ حوالے جو ہیں وہ پہلی دفعہ ان ویڈیوز میں اور اسٹریم کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اپنا پہلا حوالہ، جو کہ سیرت المہدی کی جلد دویم ہے اور صفحہ نمبر 99 حصہ چہارم ہے، اور حوالہ جو نمبر ہے یہاں پہ وہ 1127 ہے۔ منشی ظفر احمد کپور تھلوی نے وزیر تحریر بیان کیا کہ ایک دفعہ حضرت صاحب مرزواڑہ جو اقصیٰ نام کا تھا سے ظہر کی نماز پڑھ کر آ رہے تھے۔ آپ نے میرا بخش سودائی کے متعلق ایک واقعہ بیان کیا کہ وہ گول کمرے کے آگے زمین پر بیٹھا ہوا تھا، ایک ہندو مست بڑا موٹا ڈنڈا لیے آیا۔ میرا بخش اس سے کہنے لگا کہ پڑھ کلمہ، اور اس کے ہاتھ سے ڈنڈا لے کر مارا کہ پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اس نے جس طرح میرا بخش نے کہلوایا تھا کلمہ پڑھ دیا، تو اس کو میرا بخش نے ایک دونی دے دی اور کہا کہ میں بہت خوش ہوا کہ ایک مسلمان پاگل نے ایک ہندو پاگل کو مسلمان کر لیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں تبلیغی مادہ ضرور موجود ہوتا ہے۔ اب یہ جو اس طرح کے اوٹ پٹانگ قصے پیش کیے جاتے ہیں، تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اس میں مرزا قادیانی کی جو کرامت ہے وہ کہاں سے ظاہر ہوتی ہے۔ ایک نیم پاگل شخص ہے، اگر وہ کوئی کلمہ پڑھا رہا ہے، وہ کوئی نہ مرزا قادیانی کا مرید ہے نہ کوئی اس کا چیلا ہے، وہ تو ایک کہہ رہے ہیں کہ نیم پاگل شخص ہے، اور وہ دیکھیں اس کو غیرت آ گئی کہ وہ ہندوؤں کو جو ہے وہ کلمہ پڑھا رہا ہے، لیکن یہ مرزا قادیانی کو دیکھیں پاس بیٹھے، اس کو شرم غیرت نہ آئی کہ اسلام کا نام لے کے جو اس نے کھیل رچایا ہوا تھا، لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا تھا، ان کی زندگی بھی خراب کی، ان کی آخرت بھی خراب کی، تو اس کو جو ہے وہ یہ سب دیکھ کے بھی شرم نہ آئی کہ مجھ سے تو یہ پاگل شخص ہی اچھا ہے جو کم سے کم جس کو اتنا تو پتہ ہے کہ کلمہ پڑھانا ہے۔ اب یہ یہاں پہ بیٹھ کے بڑی خوشی سے بیان کر رہا ہے قصہ کہ مسلمانوں میں تبلیغی مادہ ہوتا ہے۔ بے شک مسلمانوں میں ہوتا ہے، یہ جو قادیانی ہے اور مرزا قادیانی، ان کے اندر تو ذرا برابر بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی، اور مرزا قادیانی صرف اور صرف اپنی ذات، اپنے جو نیا اس نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، صرف اس کی تعلیمات دیتا تھا، اور اسی پہ جو ہے وہ قادیانیوں کو کہتا تھا کہ عمل کرنا چاہیے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے حوالے کی طرف، جو کہ اسی صفحے پہ ہے 1128 کا حوالہ۔ شیخ کرم الہی صاحب پٹیالوی نے وزیر تحریر بیان کیا کہ جس ایام میں خاکسار کا تبادلہ صیغہ پولیس میں ہوا اور ماہواری تھانہ بھٹنڈا میں ہوئی، علاقہ بھٹنڈا ریاست پٹیالہ میں جنگل کا علاقہ ہے، اور ضلع فیروز پور اور ریاست فرید کوٹ سے سرحدات ملتی ہیں۔ ان دنوں علاقوں میں ڈکیتیوں کا بڑا زور تھا اور اس قسم کی وارداتوں کی کثرت تھی۔ دن رات اونٹوں پر سفر کرنا پڑتا تھا، چونکہ وہ علاقہ تو سخت گرم اور ریگستان تھا، اس لیے سفر میں پانی بھی زیادہ پیا جاتا تھا۔ بعض اوقات اونٹ کے سفر میں یہ بے احتیاطی بھی ہو جاتی تھی کہ تعجیل کی وجہ سے اگر اونٹ کو بٹھانے میں دیر لگی تو جھٹ اوپر سے ہی چھلانگ لگا دی۔ اس وقت کی عمر کا تقاضا بھی یہی تھا۔ ہمچوں قسم کی بے احتیاطی سے خاکسار کو مرض ہرنیا لاحق ہو گیا، اور شروع میں تو اسے ریحی تکلیف خیال کیا گیا، کیونکہ جب سواری سے اترتے اور لیٹتے تو افاقہ معلوم ہوتا، مگر ایک ڈاکٹر صاحب کو دکھانے سے موقع ملا تو انہوں نے کمپلیٹ ہرنیا تجویز اور تشخیص کیا، اور جلد سے جلد آپریشن بطور علاج تجویز کیا۔ خاکسار نے مولوی نور الدین کی خدمت میں ایک عریضہ بھیج کر استصواب کیا۔ مولوی نے ایک کارڈ پر جواب تحریر کیا کہ اگر مرض ہرنیا تحقیق ہوا ہے تو پھر آپریشن کے سوا کوئی علاج نہیں، لیکن ہماری رائے ہے کہ آپریشن سے پہلے
ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ سے معائنہ کرا لیا جائے اور پھر ڈاکٹر صاحب واقف ہوں گے، اگر تعارفی تحریر کی ضرورت ہو تو یہی ہمارا کارڈ ان کو دکھا دو۔ چنانچہ جب حضرت صاحب مولوی صاحب لاہور میں ڈاکٹر یعقوب بیگ کے پاس حاضر ہوا اور تو یعنی کہتا ہے پھر میں جو گیا ڈاکٹر پہ، میں نے اس کو بتایا اور اس نے بھی ہرنیہ تجویز کیا، یہ جو ڈاکٹر یعقوب بیگ تھا، اور پھر اس نے کہا کہ اس کا علاج آپریشن ہے، اور خاکسار اس دوران ٹریس پیٹی یعنی اس مرض میں احتیاط کے لیے استعمال کرنے لگ گیا، اور ڈاکٹر نے تاکید کی کہ رات سونے کے علاوہ ٹریس کا استعمال جو ہے وہ چلتے پھرتے ضروری ہے، اور آپریشن جلد کرایا جائے ورنہ بعض الجھنیں پڑ جانے پر آپریشن ناکامیاب ہوگا، اور یہ چندہ بھی خطرناک نہیں۔ گھوڑے کی سواری، چھلانگ مارنے، کودنے، چلنے بھاگنے سے ممانعت کی۔ پھر یہ سارا کر کے اب یہ کہہ رہا ہے کہ جب واپسی پہ میں قادیان گیا تو مولوی صاحب سے کہا، تو مولوی صاحب نے مشورہ دیا کہ آپریشن کرایا جائے۔ پھر خاکسار کہتا ہے کہ اس نے پوچھا کہ کیا ارادہ آپریشن کرانا ہے، تو میں نے کہا 2 ماہ میں موسم بھی آپریشن کے قابل ہو جائے گا، سامان سفر بھی ہو سکتا۔ تو مولوی صاحب نے کہا صاحب سے ذکر کر کے دعا کرائی جائے۔ اب چونکہ آئے ہوئے کیوں نہ حضرت صاحب سے ذکر کیا، میں نے عرض کیا کر موقع میسر آیا تو عرض کرنے کی کوشش کی۔ اسی شام کو حضرت صاحب منزل کی چھت پر بیٹھے تھے، صاحب بھی تھے۔ مولوی نے میری طرف اشارہ کر کے، یعنی یہ نور الدین کا کہہ رہا ہے، کہ کہا کہ ان کو مرض ہرنیہ ہو گیا۔ اب ذرا نیچے سنیے گا کہ کہتے ہیں بڑا طبیب مرزا قادیانی بہت بڑا حکیموں کے خاندان کا تھا، اور اس سے بڑھ کے تو کوئی حکیم نہیں تھا۔ دوائیاں جو ہیں اس کو اس کا خدا بتلاتا تھا کہ یہ دوائی بنانی، علاج کرنا ہے۔ اب کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ اس کو مرض ہرنیہ ہو گیا ہے، اور میں نے ڈاکٹر یعقوب کے پاس بھیجا تھا، اس نے جلد سے جلد آپریشن تجویز کیا، جانا ضروری تجویز کیا۔ پھر یہ سن کر یہ مرزا قادیانی نے سے پوچھا تو ہرنیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ حالات ہے کہ طبیب ہے، بڑا حکیم ہے، تو وہ خود اس مولوی سے پوچھ رہا ہے کہ یہ ہرنیہ کون سا مرض ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کہا کہ یونانی والے اس مرض کو فتق کہتے ہیں، اور میری طرف کر کے اشارہ کہا کہ ہم نے آپ کی اس مرض کی وجہ سے، یعنی مرزا قادیانی نے اس کو کہا کہ ہم نے کبھی آپ کو اس مرض کی وجہ سے تکلیف میں تو دیکھا ہی نہیں، آپ ہمیشہ تندرست چلتے پھرتے ہیں۔ تو مولوی نے کہا کہ آپریشن سے قبل ایک قسم کی پیٹی اس مرض کے لیے خاص طور پر بنی ہوتی ہے، اس کو ہر وقت لگائے رہتے ہیں، اس سے مرض کو تو کوئی افاقہ نہیں ہوتا، البتہ چلنے پھرنے اور سہولت کا ایک طرح کا سہارا دیتا ہے۔ تو یہ سن کر مرزا قادیانی نے کہا چل پھر رہا ہے، کوئی تکلیف نہیں، پھر آپریشن کی کیا حاجت ہے؟ تو مولوی نے کہا کہ پیٹی کوئی علاج تو نہیں ہے، ایک سہارا ہے، بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس پیٹی کے استعمال سے الٹا مرض کو ترقی ہوتی ہے، پھر کسی خرابی کے رونما ہونے پر آپریشن بھی نہیں ہوتا، آخر عمر میں آپریشن کو بغیر اشد ضرورت کے ممنوع کرا دیتے ہیں۔ اس موقع پر مرزا یعقوب بیگ بھی وہاں موجود ہے، اور عمر کے لحاظ سے بھی مناسب وقت ہے، ویسے بھی یہ آپریشن زیادہ خطرے والا نہیں ہوتا۔ تو اس پر مرزا قادیانی نے کہا کہ جو اندرونی آپریشنوں کے بارے میں جو خطرے کا پہلو رکھتے ہوں، یہی رائے ہے کہ اس کو جو ہے اشد ضرورت کے وقت کرائے، یعنی جب تک آپریشن جان کا خطرہ نہ ہو آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کیا ہے کہ مرزا قادیانی نے جو ہے وہ اس کو ٹالا، اور جہاں پہ یہ قادیانی کہتے پھرتے ہیں کہ بڑا جو ہے وہ کوئی مرزا قادیانی کی دعائیں اور اس کی حکمت اور پتہ نہیں کیا کچھ تھا، تو یہاں پہ تو وہ مرزا قادیانی نے اس کو بیچارے کو جو ہے وہ ٹال دیا، اور ایک بات کیا ہے کہ اس سے جان چھڑائی کہ چلو خیر ہے، چلتے رہو، تکلیف ہوتی کوئی بات نہیں، تو آپریشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کو جو ہے وہ اس چیز سے منع کر دیا، اور مرض جو تھا اس کا ساری عمر اس کو اسی طرح لاحق۔ اب حوالہ آپ کے سامنے میں نے یہاں پڑھ دیا، کافی لمبا، یعنی 3 صفحات کا حوالہ تھا، تقریباً 2.25 کہہ لیں۔ تو اب دیکھیے گا کہ یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا حکیم تھا مرزا قادیانی، بڑے علاج کرتا تھا، اس کا جو باپ تھا، اس کا دادا تھا، مرزا قادیانی نے حکمت سیکھی تھی، لوگوں کے علاج کر رہا تھا، دوائیاں دے رہا تھا، اور ویسے بھی الہام اور پتہ نہیں کون کون سی دعائیں اس کی۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ وہ میری تو دعا جو ہے وہ قبولیت کے درجے پہ فائز ہے، یعنی جب تک وہ میری دعا کے لیے ایک خصوصی فرشتہ مقرر ہے جو ہٹا دیتا ہے ساری رکاوٹیں اور دعا قبول ہوتی ہے۔
تو یہ ساری چیزیں تھیں، تو پھر مرزا قادیانی کو چاہیے تھا کہ دعا کر دیتا کہ مرض جڑ سے ختم ہو جائے۔ اب اس بندے کو کہہ رہا ہے کہ آپریشن نہ کراؤ، پیٹی ڈالے، وہ جو باندھ کے پھر رہا ہے وہ پھرتا رہے۔ اب وہ آخری عمر تک وہ جو ہے وہ پیٹیاں لگائے پھرتا رہا، اور بڑا خوش ہو کہ وہ بیان کرا، دیکھا حضرت صاحب کی کرامت ہوگی۔ بھائی اس میں کرامت کی کون سی بات ہے؟ ایک بندے نے تمہیں جو ہے وہ تکلیف میں مزید رہنے کا جو ہے وہ کہہ دیا۔ اب دیکھیں آج کل بھی بعض ایسے امراض ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں کہ آپریٹ کروا لیا جائے، اگر نہ بھی کرایا جائے، کئی لوگ نہیں کراتے، سامنے میں نے دیکھے کچھ ایسے مطلب امراض ہوتے ہیں کہ کرایا بھی جائے تو ٹھیک ہے، نہ بھی کرائیں تو وہ بھی اسی طرح زندگی گزار لیتے۔ تو اس میں مرزا قادیانی کی کون سی کرامت تھی؟ ہرنیا کو اتنا بڑا کوئی ایسا خطرناک مہلک مرض تھوڑی تھا جس میں جان چلی جاتی۔ تو یہ دیکھیے گا کہ ان حوالوں کو یہ اتنے لمبی جو ہیں وہ یہاں پہ بیان کرتے ہیں، اور یقین کیجئے کہ بیان کرنے کے بعد کے اندر ڈھونڈ چھان پھٹک کے کوئی مرزا قادیانی کی جو ہے روحانیت کرامت، اس کے اندر سے اس کا کمال، اس کا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ یہ صرف اس کی بے وقوفیاں نکلتی ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ مرض یہ ہرنیا کون سا مرض ہے۔ وہ خود لوگوں سے، حکیم نور الدین سے پوچھتا پھر رہا ہے کہ مرض کون سا ہے۔ تو دیکھو جی ان قادیانیوں کی عقل کے یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے اس کو بڑی جو ہے وہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہاں دیکھا اس کی دعائیں، اس کی زبان، اس کی مبارک زبان سے نکلا۔ تو ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ یہ اس آدمی نے اسی طرح گزاری، تڑپ کے، اور مرض کو ساتھ لے کے جو ہے وہ دنیا سے گیا۔ اور مرض تو گیا لیکن جو مرزا قادیانی بیڑا غرق کر گیا تھا وہ بھی ان کے ساتھ آخرت تک یہ اب بھگتنے کے لیے اگلے جہان پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، مختصراً میں نے اس حوالے کو آپ کو سنایا، کیونکہ تو بڑی لمبی انہوں نے بیچ میں ڈالی ہوتی نا غیر ضروری تفصیلات، تو میں نے وہاں تک سنایا جہاں سے ضروری تھا۔ اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک بڑی اچھی ویڈیو ہے، اس کے ساتھ کل یا پرسوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور مزید قادیانیت کے دجل و فریب آپ کے سامنے بے نقاب کروں گی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔